ایک بڑا ایمان افروز واقعہ، اور یہ واقعہ ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ آپ شیر خدا ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، خاندان نبوت کے آپ اہم ترین رکن ہیں، مگر غربت اور فقر و فاقہ والی زندگی، سبحان اللہ، یہ اختیاری فقر تھا، ورنہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو دعا فرمائیں تو فرشتے جنت کی سوغات لے کر آ جائیں۔ تو ایک بھکاری آپ کے پاس آیا اور اس نے، آپ بھی بیٹھے تھے اور آپ کے سامنے کچھ کفار بھی بیٹھے تھے، تو وہ بھکاری پہلے کفار کے پاس گیا، جا کے اس نے ان سے سوال کیا، تو ان غیر مسلموں نے ازراہ مذاق، معاذ اللہ، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مذاق اڑانے کے لیے بھکاری کو کہا ان کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں عطا کریں گے۔ وہ بھکاری آپ کے پاس آیا، بظاہر مالی طور پر آپ کے پاس کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ آپ اسے دیتے۔ آپ نے کیا کہا کہ اس نے ہاتھ پھیلایا ہوا تھا، تو آپ نے 10 بار درود پاک پڑھا اور اس بھکاری کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور اسے کہا کہ مٹھی بند کر لو، اور وہاں جا کر کھولو، جن لوگوں نے میرے پاس بھیجا ہے نا، جن غیر مسلموں نے مذاق اڑانے کے لیے بھیجا، جاؤ ان کے پاس جا کے مٹھی کھولنا۔ اچھا وہ سارا دیکھ رہے ہیں، وہ اور ہنسنے لگے کہ کچھ بھی نہیں دیا، پھونک مار دی اور کہا مٹھی بند کرو، جا کے ادھر کھول دینا۔ تو یہ بھکاری گیا اور جا کر جب ان غیر مسلموں کے سامنے مٹھی کھولی تو اس مٹھی میں دینار موجود تھا۔ دینار کہتے ہیں سونے کی اشرفی کو۔ اب جب یہ کرامت دیکھی تو کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ درود پاک کی بھی فضیلت ہے، اور درود پاک پڑھا کس نے یہ اس کی بھی فضیلت ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، میری بات انہیں کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی علی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنج چن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام۔ کیا عظیم ہستیاں ہیں۔ آپ دم کریں درود پڑھ کر تو خالی مٹھی میں سونے کی اشرفی آ جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ درود پاک یہ رزق میں بھی برکت لاتا ہے اور بہت ساری برکتیں لاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو عاشورہ کا دن اور بھی بہت سارے اسلامک ہسٹری میں واقعات ہوئے، مگر جس واقعے کا ہم ذکر کرتے ہیں جو واقعہ کربلا ہے، آلموسٹ 1400 سال گزر گئے ہیں۔ ہم میں سے کئیوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہوگا، دادا دادی دنیا سے چلے گئے ہوں گے، کسی کی ماں کو والد کو گئے ہوئے 4 سال 5 سال 10 سال ہو گئے ہوں گے، مگر 2 4 5 سال کے بعد غم کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ یاد بھی آتا ہے تو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو تکلیف جب گئے تھے تو ہوتی تھی۔ مگر یہ کیسا واقعہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی جب اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے تو عاشقان اہل بیت کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں، آج بھی دل غم سے لبریز ہو جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت یہ جو صلاۃ و سلام میں جو ہم شعر پڑھتے ہیں، کس قدر یوں سمجھیے کہ ہمیں میسج ملتا ہے کہ کتنا ظلم ہوا تھا اس کے اندر۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ دھوکے سے بلایا گیا، لڑنے نہیں گئے تھے، اور پھر کون تھے، مرتبہ کیا تھا، اسٹیٹس اور مقام کیا ہے۔ ذرا امام حسین کے بارے میں سنیے کہ آپ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام،
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول ہیں، مولا کائنات مولا علی اور جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ بطول کے شہزادے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول ہیں۔ میرے آقا انہیں سونگھا کرتے تھے۔ امام حسین کی جو سٹارٹ ہے نا، ذرا اس کو سمجھو۔ ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کسی بزرگ کی جو ہے وہ تحنیک کہتے ہیں، اس کو گٹی کہتے ہیں، کہ ان کے منہ سے کچھ شہد چٹا کر انہیں لگا دیں، یا کوئی بزرگ آ کر جو ہے ان کے کانوں میں اذان دے دیں۔ مسجد کے امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اچھی بات۔ مگر امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، ان کو جب تحنیک دینے کا وقت آیا نا تو کوئی کھجور چبا کر نہ دی گئی، کوئی شہد نہ چٹایا گیا، بلکہ کونین کے والی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے دی تھی۔ یعنی لعاب رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لعاب سے پہلی غذا جو اس جسم میں جا رہی ہے وہ پیارے آقا کا لعاب دہن ہے۔ اچھا، پہلی آواز کیا سنی امام حسین نے؟ آئے ہائے، ان کی قسمت دیکھو، ان کے کانوں میں آواز پہلی آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، مگر وہ نام لینے والا کون ہے؟ وہ حبیب خدا ہے۔ پیارے آقا نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں اذان دی، کبھی کاندھے پر بٹھاتے ہیں، کبھی گود میں اٹھاتے ہیں، کبھی انہیں سونگتے ہیں، کبھی انہیں چومتے ہیں، اور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کبھی جنتی نوجوانوں کے سردار کہا اور کبھی اپنے پھول کہا۔ اس قدر بڑا مرتبہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ یہ سب کچھ فضائل تھے، مگر پھر بھی انہیں ستایا گیا، پھر بھی انہیں رلایا گیا۔ حالانکہ یہ گھرانہ کیسا ہے، بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں؟ کیا بات رضا اس شبنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ کیا بات رضا کیسا چمن ہے، کیسا باغ ہے، کیا بات رضا کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور اب ایسی عظیم ہستی کو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میدان کربلا میں یزید پلید کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے، نانا کے دین پر پہرا دیتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، دکھ اور غم کے پہاڑ کے سامنے ثابت قدم رہ کر انتہائی عزت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ شہید ہوئے، اور رہتی دنیا تک کے لیے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا، حق پر چلنے کا، دینداری کا، عزت سے جینے کا، عزت سے مرنے کا، شجاعت کا، بہادری کا، استقامت کا اور صبر و رضا کا آپ سبق دے گئے۔ کیا خوب بات لکھتے ہیں شاعر، حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین عزم سفر ہے مسافری کے لیے، فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے، وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکیں، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین ہے۔ کربلا کا واقعہ کئی بار سنا ہوگا،
اور سنتے رہتے ہیں. عاشورے کا دن آتا ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، لنگر بھی پکاتے ہیں، نیاز بھی کھاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں. ابھی پڑھ رہے تھے میں تو پنجتن کا غلام ہوں. بہت اچھی بات ہے، کرتے رہنا چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ کربلا کا واقعہ مجھے اور آپ کو پیغام کیا دیتا ہے؟ سیکھنا کیا ہے؟ صرف واقعہ سننا ہے، دکھ دل میں آتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے امپلیمنٹیشن کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات میں فرق کیا آیا؟ کئی بار عاشورہ آ کر گزر گیا، کئی بار واقعہ کربلا کو سنا، مگر اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ آج میں کچھ آپ کو واقعہ کربلا پیغام کیا دیتا ہے، واٹ از دا میسج آف کربلا، یہ پیغام کیا دیتا ہے یہ واقعہ، اس بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی نا، تو آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی گئی تھی کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا. ابھی پیدا ہوئے ہیں، اتنی بڑی خوشی ملی ہے، اور یہ خبر بھی دے دی گئی کہ انہیں آپ کی امت کے لوگ ہی شہید کریں گے. کچھ روایتیں سناتا ہوں. ام الفضل فرماتی ہے کہ میں ایک روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کی گود میں دیکھا. کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے آقا کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی. میں نے کہا کیا اس کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے. یعنی جہاں شہید کیا جائے گا نا، اس جگہ کی مٹی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دی گئی. اللہ اکبر. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا تھا. انہوں نے عرض کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے جائیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی ملاحظہ کراؤں جہاں وہ شہید ہوں گے. پھر انہوں نے تھوڑی سی سرخ مٹی پیش کی. اللہ اکبر. کربلا کے میدان کا بھی پتا تھا، شہید ہونے کے بارے میں بھی پتا تھا، اور صرف نبی پاک کو نہیں، بی بی فاطمہ کو بھی معلوم تھا، مولا علی کو بھی معلوم تھا، صحابہ کرام میں بھی یہ بات مشہور ہو چکی تھی. ایک بار سفر صفین میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار اقدس ہے، تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ندا کی، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو. میں نے عرض کی کس لیے؟ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی بھی دکھائی. ایوری بڈی نوز، سب کو معلوم تھا کہ امام حسین آگے جا کر شہید ہوں گے. بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں. جب سب کو معلوم تھا اور سب پیار بھی بہت کرتے تھے، محبت بھی بہت تھی، نبی پاک اپنا پھول کہتے، نبی پاک کے نواسے ہیں، آقا چومتے تھے انہیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ تو ماں تھی نا امام حسین کی، وہ آتی نبی پاک کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دینا کہ حسین سے یہ آفت ٹل جائے، حسین اس امتحان میں مبتلا نہ کیا جائے، انہیں شہید نہ کیا جائے. حضور آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا قبول ہو جائے گی. کبھی مولا علی نبی پاک سے عرض کرتے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضور آپ ہاتھ اٹھا دیں، اتنا پیار کرتے ہیں حسین سے، اللہ سے دعا کریں اللہ اس مصیبت کو ٹال دے. حضور دنیا والے آ کر آپ سے اپنی مصیبتیں ٹلوانے کی دعا کرتے ہیں، آپ اپنے نواسے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. اس بات سے جواب کیا مل رہا ہے؟ معلوم سب کو تھا مگر سب تیار بھی تھے، اس امتحان پر راضی بھی تھے، اپنے بچے کو پال رہے تھے، اس لیے کہ اس نے شہید ہونا ہے، اس لیے اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ اس نے امتحان میں کامیاب ہونا ہے. پہلا پیغام کیا مل رہا ہے کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے. اے پنجتن کے ماننے والوں سنو، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو شکوہ ہے، شکایت ہے، بس یار سر میں بہت درد رہتا ہے، بخار جاتا ہی نہیں، ہر وقت کمر دکھتی رہتی ہے، کاروبار تو بالکل نہیں چل رہا، گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، کیا کروں، دین کا کام کرتا ہوں کوئی حوصلہ نہیں بڑھاتا، میرا بیان سننے کے لیے لوگ نہیں آتے، میں جناب مدنی قافلے میں جاتا ہوں سہولت نہیں ملتی، اس لیے اب دل نہیں لگتا. چھوٹی سی تکلیف پر دل توڑ لیتے ہو،
اور کہتے ہو پنجتن کا غلام ہوں. سنو زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. وہ امتحان تھا اور وہ تیار تھے, اور آج ہم چھوٹی سی مشکل پر گھبرا جاتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم سے بتا دیا گیا ہے کہ ایگزامینیشن, امتحان تو آنا ہے,